أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم نے میم ساکن کے احوال یہ کمپلیٹ پڑھے تھے الحمدللہ. اور اب نون ساکن کے بھی احوال 4 جو ہم نے پڑھے ہیں، میم ساکن کے 3 پڑھے ہیں. آج ہم لام تعریف کا بیان جو ہے یہ پڑھیں گے، لام تعریف کا بیان. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم میم ساکن کے جو احوال ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. یہ چوتھی فصل میم ساکن کے بیان میں. میم ساکن کے 3 حکم ہیں. نمبر 1 اخفا. اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. اخفا کا معنی ویسے تو چھپانا ہے. تو چھپانا اخفا کا معنی ہے. اور اس کا یہاں پر کیا چھپایا جاتا ہے؟ یہاں پر میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ جب چھپائیں گے تو جب میم کو ناک کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے تو وہاں پر ایک گنگناہٹ پیدا ہوگی. جیسے ہم اردو میں گنگناتے ہیں تو عربی میں اس کو غنہ بولتے ہیں. ایک گنگناہٹ سی آئے گی، وہ ناک سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس کو غنہ کہتے ہیں. اور میم جو ہے اتنی دیر چھپی رہتی ہے جب میم کے بعد با آ جائے. اور اس کو چونکہ یہ میم اور با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. یہاں اس کتاب میں لکھا ہے اس میں اظہار بھی جائز ہے مگر اخفاء اولا اور مختار ہے. بعض لوگ اظہار ہی کو جائز سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی بیانیہ ہو سامنے، لیکن آج کے دور میں قراء اس بات پر متفق ہیں کہ میم کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء ہی ہوتا ہے. اور اخفاء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو جب آپ میم کو ادا کریں تو ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو نرمی کے ساتھ بند کر کے میم کو ادا کریں، کیونکہ اخفاء کے معنی نرم پڑھنے کے ہی ہیں. اس صورت میں میم کا اکثر حصہ اصلی مخرج سے نہیں بلکہ خیشوم سے ادا ہو گیا، یعنی ناک کی بنسری سے. اسی لیے اس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں. اور یہی صورت اقلاب میں میم منقلبہ کی ادائیگی میں ہوگی. یعنی نون کے بعد جب اقلاب کرتے ہیں، نون کے اوپر جب نون میم سے بدلتے ہیں تو وہ کیفیت اور یہ میم میں جب اخفاء ہوتا ہے یہ کیفیت ایک ہی ہے. اور میں نے پچھلے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ اردو میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم بولتے ہیں کمول، دمبا، گنبد. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں جو غنہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے،
یعنی اخفا جب کرتے ہیں نون میں، میم میں، یا میم کے بعد با آ جائے اس وقت، یا نون کے بعد با آ جائے تو اقلاب، یہ صورت نرم غنہ کی ہے۔ پھر گن لیں، جب نون کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو جو غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، اس میں نرمی ہوگی۔ جب نون کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدلتے ہیں، اس وقت جو غنہ کریں گے اس میں بھی نرم آواز ہوگی، جیسے کم ول کنواں۔ اور جب نون کے بعد میم آ جائے تو اس وقت میم میں اخفاء شفوی ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ نرم آواز ہوگی، غنہ نرم ہوگا۔ لیکن اگر نون کا ادغام کریں حروف یرملون میں، یا میم کا ادغام کریں میم میں، تو پھر جو غنہ ہوگا یا نون میم مشدد ہو تو وہ غنہ جو ہے وہ اس میں سختی ہوگی، کیونکہ وہاں پر تشدید ہے، شد ہے، تو شد کی جو سختی ہے وہ وہاں پر ہوگی۔ تو یہ ہو گیا، یعنی نون کا یہ میم کا اخفاء یہ ہو گیا کہ میم کے بعد با آ جائے تو ہونٹوں کو یعنی میم کو ادا کرنے کے وقت ہونٹوں کو نرمی، خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں ناک میں غنی کو چھپا کر، نون کو میم کو چھپا کر وہاں غنہ ادا کریں گے، اور پھر خشکی والا حصہ کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر ہم با کو ادا کریں گے۔ یہ تو ہو گیا جی اخفا۔ اب آئیے میم کا دوسرا حال، حاجی صاحب پڑھیے ادغام ذرا۔ جی نمبر 2 ادغام۔ اگر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے ادغام ہوگا، جیسے وَكَمْ مِن مَلَكٍ، اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں، جیسا کہ بیان ادغام مثلین میں گزرا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، اس حالت میں اس کا حکم میم مشدد کا ہے، یعنی جب میم کے بعد میم آئے گا تو میم کو میم میں ملائیں گے، تو اب اس کا جو غنہ ہے وہ اس طرح کا ہے جس طرح میم مشدد کا ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے۔ یعنی ایک الف کے برابر غنہ کر کے میم کو ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا کریں گے، اور اس کی صفت غنہ خیشوم سے ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے بولیے نمبر 3 اظہار۔ نمبر 3 اظہار۔ اگر میم ساکن کے بعد علاوہ با اور میم کے واو کیا کا دیکھے غور سے، واوا کیا ہوتا ہے؟ غور سے علاوہ با کے اگر میم پھر پڑھیے ساکن کے بعد علاوہ، ٹھیک ہے علاوہ با اور میم کا، ٹھیک ہے جی اگر میم ساکن کے بعد علاوہ با اور میم کے دوسرا حرف ہو تو اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اگلے آج کے سبق کی طرف۔ یہ تو ہم نے کل والا سبق آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آئیے اب آتے ہیں 5ویں فصل، لام تعریف کے بیان میں۔ آج سب یہ پڑھیے۔ 5ویں فصل لام تعریف کے بیان میں۔ اگر لام تعریف ان 14 حروف میں سے کسی ایک پر داخل ہو تو اظہار ہوگا۔ پھر پڑھیے جیسے الحمد، اور وہ حروف یہ ہیں ابغی حجک وحف عقیمہ۔ جی، اسلام کو لام قمریہ اور ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ ہاں، اسلام کو لام قمریہ، جب حروف قمریہ آ جائیں لام کے بعد تو پھر لام بھی حروف قمری بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جی۔ اور یہ حروف کتنے ہیں؟ یہ حروف کتنے ہیں؟ 14 14 حروف۔ جی، آگے چلیے۔
اور اگر ان 14 کے علاوہ بقیہ 14 حروف میں سے کسی پر داخل ہو تو ادغام ہوگا، یعنی لام وہی حرف بن جائے گا جیسے التابوت، تو التابوت، التابوت میں لام تا ہو گیا، جیسے وتینی یہاں پر لام تا ہو گیا، والزیتونی یہاں پر لام زا ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح اور والشمسی یہاں پر لام شین بن گیا، والضحی یہاں پر لام ضاد بن گیا، والطارق یہاں پر لام طا بن گیا. اسی طرح والنازعات یہاں پر لام نون بن گیا. تو یہ 14 حروف سے پہلے اگر لام آئے تو لام نہیں پڑھا جاتا، بلکہ آگے پھر تا وہ حرف جو ہے وہ مشدد پڑھا جاتا ہے. اس لام کو لام شمسیہ اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. ذرا صوفی صاحب آپ بھی پڑھ لیں. جی اگر لام یہی ہے جی 5ویں فصل لام تعریف کے بیان میں اگر لام تعریف اور 14 حروف میں سے کسی ایک پر داخل ہو تو اظہار ہوگا، جیسے الحمد، الحمد. حاجی صاحب ایسے بولتے ہیں، الحمد پہلے سنیں پھر جی سمجھیں سیکھیں پھر بولیں. جی الحمد، الحمد وہ حرف اب اس یہ کو ہے. ذرا تیز کر لیں. اب بابا اس کو ذرا تیز کر لیں. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں غلطی دور کرنے کا. الحمد، 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 الحمد. اگر آپ ایسے پڑھ رہے تھے الحمد یہ نہیں، الحمد بولیے. الحمد وہ حرف یہ ہیں، ابغی حجک وحف، حجک وحف عقیمہ، عقیمہ. عقیمہ. اس لام کو لام قمریہ اور ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں، اور اگر ان 14 کے علاوہ بقیہ 14 حروف میں سے کسی پر داخل ہو تو ادغام ہوگا، یعنی لام وہی حرف بن جائے گا، جیسے التابوت میں لام تا ہو گیا. اس لام کو لام شمسیہ اور ان حروف جی شمسیہ اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. حافظ عمر صاحب ہیں؟ جی حافظ عمر صاحب نہیں ہیں؟ حافظ عمر صاحب یہ آپ تنبیہ پڑھیں آگے. تنبیہ جی تنبیہ لفظ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ جو سورہ صافات میں ہے. اسلام کا ادغام تا میں نہیں، کیونکہ یہ لام تعریف کا نہیں بلکہ اصلی ہے. اکثر لوگ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ کہتے ہیں، فَالْتَقَمَهُ نہ کہیں پڑھنا، کیونکہ یہ جو ہے نا فا کے بعد حمزہ ہے اور آگے لام ہے، تو یہ لام تعریف کا نہیں ہے، یہ لام جو ہے یہ اصلی ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتا حروف شمسی اور قمری کے زمرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں کرنا. اچھا جی یہ سمجھا. اچھا جی حروف کون اپنا مائک بند کر لیجیے. کون بول رہا درمیان میں؟ اب آئیے جناب ادھر. راجہ صاحب آپ آئیے ذرا، لام تعریف کا بیان پڑھیے. جی بسم اللہ. لام تعریف کا بیان. وجہ تسمیہ
بعض اسماء کے شروع میں اسماء کو اس عام سے خاص معنی حاصل کرنے کے لیے ال لایا جاتا ہے، اس لیے اس کو لام معرفہ یا لام تعریف کہا جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو دوں، کسی کو خاص بات بتانی ہو ہے نا، خاص، تو کہتے ہیں ہم لوگ یا تین میں ایک خاص گل نہ تیرے نہ کرا کہ معرفت دی گل نہ کرا، یعنی یہ خاص ہے یہ وہ۔ تو کسی اسم کو، ایک کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، تو یہ افعال کے شروع میں نہیں آئے گا، یہ ناموں کے شروع میں آئے گا۔ جیسے خدیجۃ الکبریٰ عام نام ہے عورتوں کے، دیکھیں جب ہم کہیں گے الخدیجۃ الکبریٰ تو اس سے مراد ام المومنین سیدۃ النساء حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مراد ہوں گے۔ اسی طرح مدینہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب المدینہ کہیں گے تو پھر خاص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر جو ہے وہ شہر اس سے مراد ہوگا۔ ریاض ہر باغ کو کہتے ہیں، لیکن جب الریاض کہیں گے تو اس سے وہ شہر مراد ہے جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ تو یہ ال اسماء کے شروع میں عام سے نکرہ سے معرفہ، ہمارے ہاں عام کو نکرہ کہا جاتا ہے اور جو خاص ہو جائے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اب آگے چلیے، اب آ گیا لام تعریف کے، لام تعریف کی سمجھ آ گئی ہے کیا ہے؟ اب آئیے لام تعریف کے پڑھیے ذرا۔ لام تعریف کے 2 حال ہیں، اظہار ادغام، اور اظہار نمبر 1 اظہار کب ہوتا ہے بولیے ہم؟ نمبر 1 اظہار۔ اب ابغی حج، سنیے آپ نے یہ یاد کرنا ہے، اب تک آپ نے یاد نہیں کیا ہوگا، یاد کر لیجیے۔ ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ۔ ویسے آپ 14 بات سنیں، اگر ویسے آپ 14 حروف یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو اس عمر میں ہمیں یاد نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک لفظ ہے، اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ ابغی میں چاہتا ہوں، حج کا تو حج کر لے، واو میں نے اور، خف میں نے کم ہو جائے، عقیمہ تیرا اگلے جہان کا خوف۔ ابغی حج کا وخف عقیمہ، بولیے۔ ابغی حج کا وخف عقیمہ، نہیں، آپ زبان کو ڈھیلا چھوڑیں، سختی نہ کریں اپنی طبیعت میں سے نا، یہ دبنگ اور یہ سخت قسم کے جو ہے نا مزاج، اس کو آپ نرمی میں بدلیں ہر معاملے میں۔ زبان جسم کو سب سے پہلے اگر زبان کی سختی کم کرنی ہو نا تو سب سے پہلے جسم کی سختی کو کم کرنا پڑتا ہے، ڈٹنس ختم کریں، اس کے بعد چہرے کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ لائیں، اور پھر جب آپ بولیں گے تو پھر آپ کی آواز میں سختی نہیں ہوگی۔ آواز کو نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے، چہرے پر مسکراہٹ لائیں، تو مسکراہٹ لانے کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے چہرے کے اوپر وہ سختی کم کر دیں، اور سختی کب ہوگی؟ جب آپ نے جسم کو ذرا ڈھیلا چھوڑیں گے۔ ڈھیلا چھوڑ کر پڑھیے، ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ۔ دیکھ لو ماشاءاللہ، اب تو ایسا ہے جیسے پیار بھرے الفاظ نکل رہے ہیں ناظر صاحب کی زبان سے۔ اچھا پڑھیے آگے۔ ان حروف سے پہلے اگر لفظ ال آ جائے تو لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ان حروف کو حروف قمری کہتے ہیں۔ یہ ان کی مثالیں آگے پڑھیے۔ بالکل آواز کو نرم کریں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اور پھر بولیں۔ اچھا مثالیں، البلاغ، 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 الغف، آپ سنا کریں نا پہلے بابا، الغفور، الغفور، الحسنہ، الحسنہ، الحسنہ۔ اب صوفی صاحب کی نرمی دیکھتے ہیں نا، صوفی صاحب آپ پڑھیے آگے۔
جی 14 ادغام، لام تعریف کے بعد مندرجہ ذیل 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام کا ادغام ان حروف میں ہوگا. 14 حروف تا اچھا اب سا. آپ صوفی صاحب آپ جی ان 14 حروف کو کس طرح یاد رکھیں گے؟ جی ان کا مجموعہ بن جائے گا. ہاں وہ جو پچھلا مجموعہ ہے نا جی حروف جی قمری کا، جب وہ یاد کر لیں گے تو اس جی مجموعے پر نظر رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ حروف جو ان میں حروف نہیں ہے وہ یہاں آ جائیں گے. مثلا ابغی وہاں پر حمزہ جی بھی ہے با بھی ہے، تا نہیں ہے تا یہاں آ گیا. آگے ابغی حجہ کا سا بھی نہیں ہے یہاں آ گیا، دال زال یہاں آ گیا. آگے حجہ کا وہ جی دال زال را زا، اور درمیان میں با تا سا، جیم وہاں چلا گیا، ہا جی بھی وہاں چلا گیا، خا بھی وہاں چلا گیا. تو آپ نے حروف کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ جو مجموعہ ہے اس کو یاد کر لیں. پھر جب یہ حروف سامنے نظر آئیں تو آپ غور کریں یہ حروف ان میں سے کون سے ہے جو اوپر ہے 29 حروف میں سے. جو جی 29 حروف میں سے ان 14 میں ہوگا وہ قمری ہوں گے، اور جو اس مجموعے میں نہیں ہوں گے وہ شمسی ہوں گے. جی اور وہ جب لام کے بعد آئیں گے تو پھر وہ لام نہیں پڑھا جائے. پڑھیے آپ یہ 14 حروف. جی جی 14 حروف تا سا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا. ایک بار ظا، نقطہ نہیں پڑا یہ ہوا. نقطہ رہ گیا، یہ نقطہ رہ گیا نا. جی لام وا نون. وا اب یہ لام مثالیں آ نون. گئیں. جی اب مثالیں آ گئیں. التائبون، یہ ال نہیں پڑھا گیا. جی الثاقب، یہاں سا نہیں پڑھا گیا. جی الذاریات، یہاں لام نہیں پڑھی گئی. یعنی پھر پڑھیے التائبون، یعنی یہاں لام تا بن گیا ہے. جی الثاقب، یہاں لام سا بن گیا ہے. الذاریات، یہاں لام زال بن گیا ہے. ان کو جی حروف شمسی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. یاد رہیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلیے آپ پھر مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. جی پڑھیے آج سب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في اللہ بٹھا جنسن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم
يصيبكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ہاں جی صوفی صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان زبان کی نوک کو سامنے دانتوں کے اوپر تالو کے ساتھ لگائیں، دانتوں کے اندر جہاں مسوڑے ختم ہوتے ہیں اس سے جو کھردرا سا تالو ہے وہاں پر زبان کو لگائیں اور پیچھے سے زبان کی جڑ کو اٹھا کر صفت استعلاء ادا کریں، حرف پر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من شیطان جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جی آپ سب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. اتنا لمبا نہیں کرتے مد اصلی کو. جی فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. عبد المنان آیا کہ نہیں؟ نہیں کر سکتا. نہیں آیا. نہیں. راجہ صاحب آپ پڑھیے. راجہ نے لکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قاف کے نیچے زیر ہے، احتیاط سے پر کریں ذرا باریک نہ ہو جائے.
یوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اگلی آیت بھی پڑھیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون، یہاں لا جانے لگائیں. ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. وہ لوگ جو آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی ہے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں اے جہان بٹھا تے اگلا کس جٹھا، یہ ان کے متعلق ہے. ان کا انجام کیا ہے؟ فلا یخفف، نہیں کم کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. جو ایمانداری کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے خوف کو چھوڑتے ہیں، یہ ان کے متعلق ہے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ دنیا کو بھی اچھا مانگو تو آخرت کو بھی اچھا مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہ اسی آیت سے کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ دعا ہے. جی حاجی صاحب پڑھیے آپ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ صوفی صاحب پڑھیے. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. نہیں صوفی صاحب دنیا نہیں، یہاں پر مد کریں اور اس کے اندر آپ لہجہ بنائیں. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. جی أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. حیات الدن، دن نہیں دن، ہونٹ پورے گول کریں، چونٹ بنائیں ہونٹوں کی. پھر پڑھیے. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة سنیے فلان و واز میں چکے نا. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم، ذرا نخرے نال پڑھو نا جی صاحب. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. تسی تیاری کرو، تہاڈی میں حافظ عمر دے نال مقابلہ کرانا. پھر پڑھو ذرا. فلا يخفف نہیں، یا کے اوپر بات سن، یا کے اوپر پیش ہے. فلا یو
یو تسی انگلش چ بولدے نے یو اونوں چھوٹا کر لو فلا یو خففو فلا آواز سے يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. عن دیتے نون ہل گئی آپ کی عن جی. جی عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولا ہم نہیں ہم ولا ہم ينصرون. پھر پڑھو. چلو جی حفصہ پڑھو. بسم اللہ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. حافظ صاحب ناک میں آپ کی آواز زیادہ جا رہی ہے. اولئک ناک میں نہیں جائے آواز, ناک میں صرف غنہ ادا ہوگا, ناک کو کنٹرول کریں آواز کو. جی أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صوفی ریاض صاحب کے ساتھ کمپٹیشن کا سن کر حافظ صاحب کو اب بڑی احتیاط سے محنت اور کریں گی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صاحب کو توفیق عطا فرمائے. نیکی میں مقابلہ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق ختم ہوا, انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.